بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشاہ قوالی نصرت فتح علی خان اور عمران خان کی زندگی کے اہم پہلو۔ اگست کی 16 تاریخ سال 1997 شہنشاہ قوالی استاد نصرت فتح علی خان 48 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 23 برس بیت گئے، مگر نصرت فتح علی خان کے بعد آنے والی نسلیں بھی ان کی قوالیوں پر جھومتی ہیں۔ فیصل آباد میں پیدا ہونے والے پٹیالہ گھرانے کے نصرت فتح علی خان اپنے وقت کے مشہور قوال استاد فتح علی خان کے بیٹے اور استاد مبارک علی خان کے بھتیجے تھے۔ ان کے والد تو چاہتے تھے کہ وہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے، مگر نصرت فتح علی خان اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے تھے، اور پھر انہوں نے اپنے آبائی فن کو کمال کی اس درجے تک پہنچا دیا کہ موسیقی کا ذوق اور علم رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ نصرت فتح علی خان کے جانے کے بعد بھی ان کے پلے کا کوئی قوال اور گلوکار پیدا نہیں ہوا۔ نصرت فتح علی خان نے جہاں قوالی یا صوفی موسیقی کو مشرق میں منوایا، وہیں ان کے اس فن نے مغرب کے فنکاروں کو بھی متاثر کیا، اور انہوں نے مشرقی اور مغربی فیوژن کا ایسا امتزاج پیش کیا جو شاید پہلے کبھی کوئی نہیں کر پایا تھا۔ احمد عقیل روبی معروف شاعر، ناول نگار، مترجم، محقق اور نقاد اور ادب کے استاد تھے۔ انہوں نے نصرت فتح علی کی زندگی، شخصیت اور فن پر ایک جامع کتاب نصرت فتح علی خان تصنیف کی، جسے ورڈز آف وزڈم پبلشرز نے 1992 میں شائع کیا۔ اس کتاب میں مشہور انگریزی گلوکار اور میوزک ڈائریکٹر پیٹر گیبریل کی جانب سے نصرت فتح علی خان کے لیے دیے گئے پیغام میں ان کا کہنا تھا: میری نصرت فتح علی خان سے ملاقات لندن میں ہونے والے ایک شو میں ہوئی۔ میں نے وہیں انہیں پہلی مرتبہ سنا۔ ان کا ردم، تال، بیٹ، سب کچھ میرے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ ان کی آواز کی رینج اتنی زیادہ تھی جس کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ اس کی بنیاد پر میں نے نصرت کو اپنی فلم لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کے پس منظر میوزک کے لیے استعمال کیا۔ فلم میں جہاں مسلوب کیے جانے کے مناظر ہیں، ان کے پیچھے نصرت فتح علی خان نے راگ درباری میں آلاپ کیا۔ اس خاص سین کے لیے میں نے نہ جانے دنیا کے کتنے گلوکاروں کو آزمایا، لیکن مجھے ان کی آواز میں زور نہیں ملتا تھا۔ آخر کار نصرت آیا اور اس کی خوبصورت آواز نے اس فلم کو 4 چاند لگا دیے۔ نصرت فتح علی خان نے خود بھی اپنے چند ٹی وی انٹرویوز میں اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ انہیں مغرب میں متعارف کروانے والے شخص پیٹر گیبریل تھے۔ اس کے علاوہ نصرت فتح علی خان نے مشہور گلوکارہ میڈونا کے ساتھ بھی کام کیا اور ان کے گانوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ نصرت فتح علی خان کے قریبی دوست، سوشلائٹ اور موسیقی کی دنیا میں بہت معروف یوسف صلاح الدین نے انڈیپینڈنٹ اردو کے ساتھ نصرت فتح علی خان کی کچھ یادیں شیئر کی۔ یوسف صلاح الدین کہتے ہیں، نصرت فتح علی خان کی قوالی ہم کبھی کبھی پی ٹی وی پر دیکھتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے تایا مبارک علی بھی ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ میری قوالی بارود خانہ اندرون شہر لاہور میں ایک مقامی خاتون نے قوالی کی محفل رکھنے کی درخواست کی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس محفل میں نصرت فتح علی خان آئیں گے۔ اس وقت ان کی قوالی یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے نئی نئی مشہور ہوئی تھی۔ ان دنوں موجودہ وزیر اعظم عمران خان میری قوالی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا تھا کہ شام کو قوالی سنیں گے۔ یہ 80 کی دہائی کی بات ہے، جب عمران خان شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے تھے۔ میں اور عمران خان چھت پر بیٹھ گئے اور نیچے سے نصرت فتح علی خان قوالی سنا رہے تھے۔ ہم دیکھتے رہے اور سنتے رہے۔ عمران خان بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ انہوں نے پھر نصرت فتح علی خان سے کہا کہ وہ شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ میں ان کی مدد کریں، اور پھر نصرت فتح علی خان نے
عمران خان کے ساتھ مل کر شوکت خانم کے لیے بہت زیادہ فنڈ ریزنگ کی۔ یوسف صلاح الدین نے بتایا ایک مرتبہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا پاکستان آئی، تب عمران خان کی شادی جمائمہ سے ہو چکی تھی اور بین الاقوامی طور پر نصرت فتح علی خان بھی وہ مشہور ہو چکے تھے، اسی لیے لیڈی ڈیانا انہیں سننا چاہتی تھی۔ اسی سلسلے میں عمران خان نے اپنے گھر پر ایک تقریب کا اہتمام کیا جہاں نصرت فتح علی خان آئے اور پرفارم کیا۔ اس کے علاوہ برطانوی گلوکار مک جیگر بھی نصرت فتح علی خان کو سننا چاہتے تھے، ان کے لیے بھی عمران خان کے گھر پر ایک محفل سجائی گئی۔ رات 9 بجے شروع ہونے والی محفل صبح کے 5 بجے تک چلتی رہی۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور خوبصورت بیٹھک تھی، شاید میری شادی کی سالگرہ تھی، جس پر میڈم نور جہاں بھی آئیں۔ اس کے علاوہ بہت گنے چنے لوگ تھے۔ یوسف صلاح الدین نے بتایا کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کی والدہ کے خاندان کا نصرت فتح علی خان کے خاندان سے گہرا تعلق تھا۔ یہ دونوں خاندان افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان کے شہر جلندھر آ کر بسے تھے، جبکہ تقسیم ہند کے وقت بھی دونوں خاندان ہجرت کر کے پاکستان پہنچے، جس کے بعد عمران خان کی والدہ لاہور زمان پارک میں آباد ہوئی، جبکہ نصرت فتح علی خان کا خاندان فیصل آباد جا بسا۔ یوسف صلاح الدین کہتے ہیں جب نصرت فتح علی خان نے پہلی بھارتی فلم کا میوزک بنایا جو ایشوریہ رائے کی پہلی فلم تھی اور پیار ہو گیا، اس کا سارا میوزک نصرت فتح علی خان نے یہاں میری حویلی میں بیٹھ کر بنایا۔ بقول یوسف صلاح الدین، نصرت فتح علی خان نے بالی ووڈ کے میوزک کو بدل کر رکھ دیا، وہ اس میں پنجابی لے کر آئے۔ آج تک بالی ووڈ میں اردو مکس پنجابی چل رہی ہے، مگر ان کی اصل پہچان اور عزت ان کی قوالی کی وجہ سے تھی۔ دنیا بھر میں صوفی میوزک سے مغربی لوگ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو قوالی ان کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کی بیٹ، اس کے لیے لے میں کوئی ایسی روحانی چیز ہے کہ گورے جھوم جھوم کر تھک جاتے ہیں۔ نصرت فتح علی خان وہ واحد گلوکار ہیں جنہوں نے قوالی کو صوفی موسیقی کے طور پر تمام دنیا میں مشہور کیا۔ اس سے پہلے قوالی ہندوستان، پاکستان میں گائی جاتی تھی، مگر نصرت فتح علی خان نے امریکہ سے لے کر جاپان تک اسے متعارف کروایا۔ ان کی سب سے بہترین ریکارڈنگز فرانس میں ہوئی، جن کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یورپ، امریکہ، فار ایسٹ میں جا کر گانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ قائد اعظم نصرت فتح علی خان لالا عیدی کرکٹ کا پاکستان ہے۔ سعودی دارالحکومت میں قوالیاں گونج اٹھیں۔ ایک پاکستانی گلوکار جس کی دھنوں پر افغان طالبان بھی رقص کرتے تھے۔ گلگت کے فوجی گلوکار کو لوگ کورونا پکارنے لگے۔ نصرت فتح علی خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یوسف صلاح الدین نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ خوش مزاج اور عاجزی پسند انسان تھے، جبکہ کھانے میں خوش خوراک تھے، سبھی کچھ کھانا پسند کرتے تھے، بشرطے یہ کہ اس کا ذائقہ بہترین ہو۔ یوسف صلاح الدین کہتے ہیں اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کے 2 بجے نصرت فتح علی خان کی کال آتی کہ میں نے ایک بڑی زبردست دھن بنائی ہے، اور اسے سنانے کے لیے وہ حویلی بارود خانہ آ جاتے تھے۔ اور ان کے اس طرح آنے کا جو سب سے خوبصورت پہلو تھا وہ یہ کہ جیسے ہی نصرت فتح علی خان حویلی آتے تھے، اس کے آدھے گھنٹے کے اندر یہاں اور بہت سارے آرٹسٹ جمع ہو جاتے تھے، جن میں حمیرہ ارشد، شبنم مجید یا اور جو اپ کمنگ آرٹسٹ تھے، وہ سب کو بٹھا کر ایک طرح ان کی موسیقی کی کلاس لیتے تھے اور انہیں بتاتے تھے کہ کس طرح گانا چاہیے۔ یہ ان کا بڑا پن تھا۔ یوسف صلاح الدین نے بتایا کہ نصرت فتح علی خان کی اہلیہ 2 سال قبل انتقال کر گئی تھی، جبکہ ان کی بیٹی ندا اس وقت کینیڈا میں رہائش پذیر ہے اور وہ ساؤنڈ انجینئر ہے۔ یوسف صلاح الدین نے بتایا کہ استاد نصرت فتح علی خان کی حس مزاح بہت اچھی تھی اور زندگی کو مزے سے جیتے تھے۔
مجھے یاد ہے کہ وہ اپنا ہارمونیم ہمیشہ اپنے بستر کے پاس رکھتے تھے۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا تو پوچھا کہ اسے ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ سوئے سے کوئی دھن دماغ میں آ جائے تو میں اسی وقت اٹھ کر اسے بجا لیتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ اس زمانے میں خود دھنیں نہیں بناتا تھا، مگر ان کے بھتیجے راحت فتح علی خان کے ساتھ کافی دھنیں ترتیب دی، لیکن افسوس ہے کہ نصرت فتح علی خان کے ساتھ یہ موقع نہیں ملا۔ مختلف اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ نصرت فتح علی خان کا وزن 135 کلو گرام سے زیادہ تھا۔ امریکی ریکارڈنگ کے ترجمان کے مطابق استاد نصرت کئی مہینوں سے شدید بیمار تھے۔ جگر اور گردے کی تکلیف کے علاج کے لیے اپنے آبائی وطن پاکستان سے لندن جانے کے بعد انہیں ہوائی اڈے سے لندن کے کروم ویل ہسپتال پہنچایا گیا۔ استاد نصرت کا انتقال 16 اگست 1997 کو 48 سال کی عمر میں کروم ویل ہسپتال میں اچانک دورہ قلب سے ہوا۔ ان کی میت کو فیصل آباد واپس بھیج دیا گیا اور وہیں دفن کیے گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔